پر مزید بات کریں. ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن صاحب نے. بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب, آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائے گا کہ کیا وجہ ہے 22 گھنٹے گزر چکے ہیں, یہ کثیر المنزلہ عمارت نہیں تھی, 4 منزلہ عمارت تھی, آگ کیوں نہیں بجھائی جا سکی؟ دیکھیں یہ مٹیریل اس طرح کا تھا, میں نے آپ کو کہا کہ اس میں مختلف قسم کے جابس ہیں, اور اسی کے لیے ابھی چیف منسٹر صاحب نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی لیے رپورٹ کے لیے کمشنر کراچی کو کہا ہے کہ وہ بنائے. پتہ چلے گا کہ کون سی ایسی چیزیں جس نے اس آگ کو زیادہ اپنی لپیٹ میں لائے, اور اتنی فائر ٹینڈرز ہونے کے باوجود اور اتنے فومنگ کی گئی, اتنی ساری چیزیں کرنے کے باوجود جو ہے وہ آگ نہیں بجھی. اور ویسے آپ کو بتا دوں کہ نارملی کئی فیکٹریز میں بھی آگ لگتی ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے, اور یہ تو دکانیں بھی بہت چھوٹی چھوٹی دکانیں, 1200 دکانیں, چھوٹی چیز نہیں ہے. تو اس میں جو مٹیریل تھا اس نے آگ کو جو اپنی لپیٹ میں لیا. کچھ تاجروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب آگ لگی تو وہ کہتے ہیں کہ صرف 2 جو دروازے تھے وہاں پہ آگ لگی تھی. انیشلی اگر جو فائر فائٹرز تھے وہ اندر آتے تو آگ کو بجھا سکتے ہیں, لیکن باہر سے وہ آگ بجھانے کی کوشش کی گئی, جس کی وجہ سے یہ آگ پھیل گئی بعد میں جو ہے. اور اندر بھی ظاہر ہے بلڈنگ کے حوالے سے ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انیشلی اندر جا کے وہ آگ بجھانے کی کوشش کرتے تو آگ بجھ سکتی تھی. آپ کے پاس رپورٹ سے دیکھیں جی, میں نے کہا ایک تو کمشنر صاحب جو ہیں وہ رپورٹ بنائیں گے اور وہی بتائیں گے کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا. میں بھی آئی ایم ناٹ ٹیکنیکلی ایکسپرٹ. جہاں تک مجھے پتا ہے کہ جو ریسکیو کا عملہ تھا اس نے اپنی جان لگا دی, اور اس نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ آگ بجھانے کی کوشش کی, کیونکہ وہ بھی چاہیں گے کہ جلدی آگ بجھ جائے. کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ اگر اس کو پتا ہے کہ وہ اندر جا کے وہ بجھا سکتا تھا اور وہ جان بوجھ کے نہیں گیا. میں اس چیز کو بائی نہیں کرتا معذرت کے ساتھ. اب ٹھیک ہے تاجروں کا نقصان ہوا ہے, وہ ابھی وہ دوسرے فریم آف مائنڈ میں, ان کی ہر بات ہم سنیں گے, لیکن ظاہر ایک رپورٹ جب سامنے آئے گی, جب کمشنر آن بورڈ ہے, چیف سیکرٹری آن بورڈ ہے, سب وہاں واقع پہ موجود ہے, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ان کو کہیں گے باہر سے آپ آگ بجھاؤ, اندر نہیں جانا آپ. لیکن سر پچھلے 5 سالوں میں تقریباً 1515 جو ہے وہ کمرشل پلازوں کے اندر آتش زدگی کے واقعات کراچی کے اندر ہو چکے ہیں. 1952 جو ہے وہ رہائشی عمارات کے اندر, اور 1203 فیکٹریز کے اندر جو ہے وہ فائر کے اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ آتش زدگی کے ہو چکے ہیں. اور میجورٹی انسیڈنٹس کے اندر جو کمرشل جو بلڈنگز تھی ان کے اندر یا فیکٹریز کے اندر آگ جو ہے وہ تقریباً پوری تباہی مچا کے ہی بجھائی جا سکی ہے میجورٹی انسیڈنٹس کے اندر. تو اس پہ ظاہرہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے شرجیل میمن صاحب وہ یہ ہے کہ جو رہائشی عمارات میں ریسنٹلی ایک سروے سٹارٹ ہوا تھا جب ایک بلڈنگ گری تھی کہ دیکھا جائے کون سی مخدوش عمارتیں ہیں کہ جنہیں وہاں پہ رہائشیوں کا نہیں ہونا چاہیے, وہاں پہ ان کو خالی کروانا چاہیے. جب ایک بلڈنگ گری تھی اس کے بعد یہ پروسیس شروع ہوا تھا. کیا کراچی کے اندر بہت ساری ایسی کمرشل عمارتیں بھی ہیں, جس طرح اس بلڈنگ کی اگر ہم بات کریں, یہ بلڈنگ پرانی تھی اور اس میں کوئی جو ہے وہ ایمرجنسی ایگزٹ کا سسٹم بھی اس کے اندر نہیں تھا, فائر جو ہے سیفٹی کے والے سے بھی اس میں کوئی جو ہے میکانزم اس کے اندر سسٹم جو ہے وہ نہیں موجود تھا. تو کیا کوئی کمرشل بلڈنگز کا جو ہے اس کا کوئی فائر سیفٹی کے والے سے بھی کوئی آپ آڈٹ کروانے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ چونکہ یہ تو ایک بہت بڑا ایشو ہے کراچی کے اندر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 سالوں کے اندر 1515 عمارات اور 1203 جو ہے وہ فیکٹریز کے اندر آگ لگ چکی ہے. دیکھیں 2 چیزیں میں ایک چیز واضح کر لوں کہ جو آپ نے مخصوص عمارت کی باتیں کی, کراچی میں مخصوص عمارتیں ہیں, اس کے لیے چیف منسٹر نے کمیٹی بنائی جس میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, آرکیٹیکٹس, پرائیویٹ لوگ ہیں, اور وہ ساری عمارتیں خالی کروا دی گئی ہیں ٹوٹل 100%. جو عمارتیں اس قابل نہیں تھیں اور جو ان کا گرنے کا خدشہ تھا وہ خالی کرا دی گئی ہیں. اس کا وہ سیپریٹ چیپٹر ہے. جہاں یہ بات کی, یہ پرانی عمارت ہے, پرانی عمارت میں اور مخصوص عمارت میں فرق ہے. کراچی میں جتنی بھی پرانی بلڈنگ ہیں وہ سمجھیں کہ کراچی میں ابھی بھی سمجھو کہ 80-90% جو ہے وہ پرانی بلڈنگ ہے. نئی کنسٹرکشن کراچی میں بہت کم ہوئی ہے. میں اگر پوری بلڈنگوں کا میں تخمینہ لگاؤں تو 80% یا 90% بلڈنگیں جو پرانی ہیں لیکن وہ مخدوش نہیں ہے. اور جہاں تک فائر ایگزٹ کی بات ہے, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس 80-90% بلڈنگوں میں بھی کوئی 95% بلڈنگوں میں وہ میکینزم نہیں ہے کہ جہاں پہ فائر ایگزٹ ہو, نکلنے کے رستے ہوں, کیونکہ یہ پرانے اسٹرکچر بنے ہوئے ہیں. جو آپ جس بات کی نشاندہی کریں, یس جو نئے پلازا بنتے ہیں, جو نئی این او سیز ہوتی ہیں, اس میں دیا جاتا ہے کہ اس میں لوگوں کو سے فائر ایگزٹ ہو. آپ کی جو ہوٹلز ہوتی ہیں یا باقی بڑی عمارتیں, کارپوریٹ عمارتیں ہوتی ہیں, اس میں یہ ہے. یہاں پہ جو باقی بلڈنگیں بنی ہوئی ان میں یہ فائر ایگزٹ وغیرہ نہیں ہے. اب فائر ایگزٹ نہیں ہے تو اس میں یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ 80-90% جو ہے اس عمارتوں کو گرا دیا جائے. دس از ناٹ پاسبل. لیکن سر پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے, پرانی عمارتوں کے اندر بھی فائر سیفٹی کے والے سے جو ہے وہ ایس او پیز اس طرح کی بنائی جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی میکانزم وہاں پہ ڈیولپ کیا جاتا ہے. یہ تو نہیں کہ پرانی عمارتوں سے چھوڑ دیا جائے کہ یہاں پہ اللہ کے رحم و کرم پر خدا کے کوئی آگ لگ جائے تو پھر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ میں عرض وہی سمجھتا, میں آپ کو کر رہا ہوں کہ پرانی بلڈنگ صرف میں کراچی کی بات نہیں کر رہا ہوں, پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. چلیں پورے پاکستان میں جتنی بھی پرانی یہ بلڈنگز یا اپارٹمنٹس وغیرہ بنے ہوئے ان میں یہ میکینزمز نہیں ہیں.
مطلب یہ آپ پورے اس کا ایک انڈیپینڈنٹ ایک سروے بھی کر لیجیے گا, کچھ آرکیٹیکٹ کو بھی بلا لیجیے گا ایک دو دن کے بعد, اور اپنے انجینئرس کو بھی دو چار شہروں سے بلوا لیجیے گا. وہاں آپ کو میکینزم نہیں ملیں گے. یس, یہ نئی بلڈنگوں میں یہ چیز میکینزم موجود ہیں, ان میں یہ شروعات سے اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ یس, دس از اے سیریس ایشو, اور ہمیں اپنے ہم جو آئیڈیل ادارہ معاشرے میں نہیں ہے, یہ چیلنجز ضرور موجود ہیں. لیکن یہ بلڈنگ جو تھی, یہ بلڈنگ نہ ہی مخدوش تھی. یہ اب مخدوش اس لیے ہو گئی کہ جب آگ لگتی ہے تو آپ کو ہوتا ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگ جب اتنے عرصے ٹائم آگ لگتی ہے تو وہ بلڈنگ اس قابل نہیں رہتی. تو یہ بھی اس کے حصے گرے بھی ہیں, اور یہ آگ لگنے کی وجہ سے گرے. یہ کوئی اس کا کوئی اسٹرکچرل ایشو نہیں تھا کہ یہ اسٹرکچر کمزور تھا اس لیے گری ہیں. یہ آگ نے اتنی دیر لپیٹ میں رکھی ہیں, اس کے بعد وہ چیزیں میئر کراچی نظر نہیں آیا آج, سارے منظرنامے سے غائب دکھائی دیے ہیں. دیکھیے جی, میئر صاحب کی پوری ٹیمیں موجود تھی, میئر صاحب خود اس کو سپروائز کر رہے تھے. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک چیز ہوتی ہے کہ بہت آسان کام ہے کہ آ کے ہم فوٹو سیشن کے لیے کہیں پہنچ جائیں. دوسری طریقے یہ چیز ہوتی ہے کہ جی ہم ان چیزوں کو بیٹھ کے اپنے دفتروں میں بیٹھ کے یا ان اداروں سے بیٹھ کے ہم کام کریں. تو پوری انتظامیہ جو ہے, چیف منسٹر, تمام متعلقہ منسٹرز جو ہے, وہ سب کی جو ٹیم جنہوں نے وہاں پہ کام کرنا ہے, اگر وہاں پہ اپنے رش کرنی ہے اور سارے منسٹرز اور سب لوگ وہاں پہ بیٹھ جائیں اور وہ رش کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ لوگوں کو ریسکیو کو پرابلم ہو, تو میرے خیال سے وہ مناسب نہیں ہے. وہ تو ایشو رہا ہے, وہ جو بی آر ٹی بن رہی ہے اس کی وجہ سے بھی سڑک کافی کنجسٹڈ تھی. وہ کہتے ہیں جو ریسکیو کا عملہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں پہنچنے میں کافی دشواری کا سامنا رہا. دیکھیے وہ تو اب کنسٹرکشن تو چل رہی ہے نا کراچی میں, یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کنسٹرکشن اب ڈیولپمنٹ چل رہی ہے, کنسٹرکشن چل رہی ہے, روڈز بن رہے ہیں, بی آر ٹیز بن رہی ہیں, تو وہ ایک حقیقت ہے. اب اس میں تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہم وہ سارے کام رکوا دیں یا نئی کنسٹرکشن اس لیے نہ کریں گے, نئی کنسٹرکشن اس لیے نہ کریں گے کل کو خدا نہ خاصہ کوئی 21 واقعہ سے ہو شروع تو ہے بی پھر آر ٹی ہمیں. پہ کام, یہ کب تک مکمل ہو جائے گا؟ جی بی آر ٹی کا کام میں اگر اب وہ ٹاپک میں آ جائے تو میں کر لوں. تو 21 سے بالکل شروع تھا, اس کا کام ڈیلے ہوا. ڈیلے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ کہیں ہمارے ڈیپوز تھے, ان کی پرمیشنز کے ایشو تھے. پھر ہمارا جو وہاں پہ جو ایک ڈالر پیرٹی بڑھی, ڈالر کے ریٹس بڑھے, جو اوور آل پورے پاکستان میں مہنگائی آئی, جس میں اسٹیل جو ہم نے 90,000 کا دیا ہوا تھا وہ 1.5-2 لاکھ تک پہنچ گیا. پھر آپ کی سیمنٹ مہنگا ہو گیا, تو پھر کانٹریکٹرز کے ایشو تھے, وہ پھر کانٹریکٹ ایشو سارے سالو کر کے اس وقت اگر آپ جا کے دیکھیں گے اپنی ٹیم کو بھیج دیں, ابھی آپ کو ڈے نائٹ وہاں پہ کام نظر آ رہا ہوگا, اور ریپڈ کام ہو رہا ہے, بہت اسپیڈ سے کام نظر آ رہا ہے. فائنلی شرجیل احمد صاحب کیا کہہ رہے ہیں حکام ریسکیو کے کہ کب تک یہ آگ بجھ جائے گی؟ تقریباً 22 گھنٹے تو ہو چکے ہیں اسے لگے ہوئے, مزید کتنا ٹائم لگے گا؟ اس وقت لگے ہوئے کوئی بھی ٹائم میں لاک نہیں کر سکتا کیونکہ نہ میں ایکسپرٹ ہوں. اس وقت ریسکیو کے جو عملدار ہیں وہاں پہ موجود ہیں. نان اسٹاپ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں, آپ کی میڈیا بھی لوگ موجود ہیں, کتنی گاڑیاں آ چکی ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. نان اسٹاپ جو ہے وہ ریسکیو کا کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شرجیل احمد صاحب, آپ نے پرائم میں اپنا قیمتی وقت کے پرائم میں ایک مختصر بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے عالمی سیاست میں